دیکھو یہ کانٹریکٹ میرج ہے، جیسے ہی جائیداد لیگلی ہمیں ملے گی ہم یہ میرج ختم کر دیں گے۔ میرال کی بات پہ شہاب نے لب بھینچے۔ وہ ارب پتی تھا، اسے کسی بھی جائیداد سے کیا لینا دینا، اسے تو سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے قابو میں کرنا تھا۔ نکاح ہوتے وہ روم میں آیا تو میرال محرون نائٹی میں کھڑی تھی۔ تم میرے روم میں کیا کر رہے ہو؟ بھول گئے؟ اس کی بات کو ہوا میں اڑاتا وہ اسے کمر سے تھامے بستر پہ گرا گیا۔ رات بھر جوش و خروش سے اپنا حق لیا۔ تم بہت برے ہو۔ صبح وہ روتے اسے مکے مار رہی تھی۔ میں نے تو آسانی کی ہے، 9 ماہ بعد جب بیبی آئے گا ساری جائیداد اس کے نام کر دیں گے، پر وہ 9 دن بعد غائب ہو گئی۔ شہاب پاگلوں کی طرح شہر کے سب سے مہنگے کاروباری مرکز میں واقع شہاب کے عالی شان شیشے کے پینل والے پرائیویٹ آفس میں ایک عجیب سی بوجھل خاموشی طاری تھی۔ شہاب جو اپنے چاکلیٹی برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس چمڑے کی بڑی گھومنے والی کرسی پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ اس کی گہری سیاہ اور جادوئی آنکھیں سامنے کھڑی لڑکی کے سراپے پر جم چکی تھیں۔ میرال جس کے گورے مکھڑے پر اس وقت غصے، خوف اور خودداری کے ملے جلے جذبات کا طوفان تھا، اس کا نازک وجود اندرونی ہلچل سے بری طرح لرز رہا تھا۔ اس نے اپنے گلابی لبوں کو اپنے موتی جیسے دانتوں تلے دبایا، گہرا سانس لیا اور اپنے ہاتھ میں جکڑی قانونی فائل کو ایک زوردار دھماکے سے شہاب کی قیمتی شیشے کی میز پر پٹک دیا۔ دیکھو شہاب، میں یہاں کوئی مصلحت یا محبت کا کھیل کھیلنے نہیں آئی ہوں۔ یہ صاف صاف ایک کانٹریکٹ میرج ہے، اور اس فائل میں لکھی ایک ایک سطر پر میری شرط ہے۔ جیسے ہی میرے دادا کی جائیداد قانونی طور پر ہمیں منتقل ہو جائے گی، ہم اس زبردستی کے رشتے اور اس میرج کو ایک ہی سیکنڈ میں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ نہ تم مجھ سے کوئی امید رکھنا، نہ میں تمہاری شکل دیکھنا گوارا کروں گی، اور نہ ہی ہمارا کوئی میاں بیوی والا رشتہ ہوگا۔ میرال کی اس کڑکدار مغرور مگر اندر سے سہمے ہوئے لہجے پر شہاب نے اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کے چہرے پر چٹان جیسی سختی ابھری، مگر اس کی آنکھوں کے اندھیرے زاویوں میں ایک گہری جنونی اور فاتحانہ چمک لہرائی۔ وہ شہاب تھا، اس ملک کا مانا ہوا ارب پتی بزنس ٹائکون، جس کے ایک اشارے پر بڑی بڑی ڈیلز منٹوں میں طے ہو جاتی تھیں۔ اس سے میرال کے دادا کی کسی جائیداد یا زمینوں سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کی اپنی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ میرال کی کل جائیداد اس کے سامنے محض ایک کاغذ کا ٹکڑا تھی۔ اسے تو صرف اور صرف سامنے کھڑی اس ضدی، معصوم اور بے پناہ خوبصورت لڑکی کو اپنے قابو میں کرنا تھا، جسے وہ برسوں سے دور کھڑا اپنی روح کی ملکہ مان چکا تھا، اور جو کسی اور کزن احمر کے بلیک میل کرنے پر آج خود چل کر اس کے جال میں آ گری تھی۔ شہاب نے بنا ایک لفظ بولے اپنے کوٹ کی جیب سے سونے کا مہنگا قلم نکالا اور نہایت اطمینان سے کانٹریکٹ کاغذ پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ میرال نے ایک گہرا سکون کا سانس لیا، یہ سمجھے بغیر کہ وہ آج اپنی آزادی کا سودا اس مرد کے ساتھ کر چکی ہے جس کی لغت میں ہار نام کا کوئی لفظ ہی نہیں تھا۔ چند ہی دنوں میں حویلی کے ایک بند کمرے میں سادگی اور رازداری کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ میرال نے اپنے مائنڈ سیٹ اور کانٹریکٹ کی شرط کے مطابق نکاح ہوتے ہی ارمان اور خوشی کے تمام جذبات کو دفن کیا اور حویلی کے اس مرکزی پرتعیش بیڈ روم میں چلی گئی جو آج کی رات کے لیے سجایا گیا تھا۔ مگر اس کا ارادہ بالکل واضح تھا کہ وہ شہاب کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے گی۔ رات کے 12 بجے جب پوری حویلی پر ایک گہرا سکوت طاری ہو چکا تھا، میرال محرون رنگ کی ریشمی نائٹی میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گھنے سیاہ بالوں کو سلجھا رہی تھی۔ محرون رنگ اس کے چمکتے ہوئے گورے رنگوں پر قیامت ڈھا رہا تھا، اور وہ دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دے رہی تھی کہ یہ صرف 9 مہینے یا 1 سال کا کھیل ہے۔ جیسے ہی جائیداد اس کے نام ہوگی وہ شہاب کے اس محل سے دور بھاگ جائے گی۔ وہ ابھی اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک بیڈ روم کا بھاری ناشی لکڑی کا دروازہ بغیر کسی دستک کے ایک دھیمے مگر جاندار جھٹکے سے کھلا اور شہاب اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے سوٹ کا کوٹ اتار کر بازو پر ڈال رکھا تھا۔ اس کی سفید قمیض کے اوپر کے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے جس سے اس کا چوڑا کسرتی سینہ صاف جھلک رہا تھا، اور اس کی نظریں سیدھی آئینے میں کھڑی میرال کے وجود پر جا کر ٹک گئیں۔ شہاب کو اس وقت اس روپ میں اپنے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر میرال کے ہاتھ سے ہاتھی دانت کا کنگا چھوٹ کر قالین پر جا گرا، اور اس کے دل کی دھڑکن ایک دم حلق میں اٹک گئی۔
اس نے گھبرا کر بیڈ پر رکھی اپنی بڑی سفید شال کو اٹھایا اور اپنے وجود کو اس میں چھپاتے ہوئے غصیلی اور لرزتی آواز میں چلائی، تم اس وقت میرے روم میں کیا کر رہے ہو شہاب؟ باہر نکلو یہاں سے۔ کیا تم بھول گئے کہ آج شام ہی ہم نے کسی پیپر پر سائن کیے ہیں؟ یہ کانٹریکٹ میرج ہے اور اس میں صاف لکھا ہے کہ تم میرے کمرے میں قدم بھی نہیں رکھو گے۔ میرال کی اس بات کو شہاب نے محض ایک کمزور تنکے کی طرح ہوا میں اڑا دیا۔ اس کے لبوں پر ایک ایسی جنونی تپتی ہوئی اور رسیلی سرگوشی ابری جس نے کمرے کی کھنکی کو ایک ہی سیکنڈ میں جلا کر راکھ کر دیا۔ وہ دھیمے نپے تلے اور شیر جیسے باوقار قدم اٹھاتا ہوا میرال کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کے وجود سے اٹھنے والی مہنگی تیز مردانہ خوشبو میرال کے حواسوں پر چھانے لگی اور وہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی، یہاں تک کہ اس کی پشت بیڈ کی لکڑی سے جا ٹکرائی۔ کانٹریکٹ؟ کون سا کانٹریکٹ میرال؟ شہاب نے انتہائی مدھم مگر روبدار آواز میں کہا، اور اس سے پہلے کہ میرال کچھ سمجھ پاتی، شہاب نے اپنے دونوں بڑے اور مضبوط ہاتھ آگے بڑھائے اور نہایت بے باکی اور جنون کے ساتھ میرال کی پتلی لچکدار کمر کو اپنے فولادی حصار میں جکڑ لیا۔ میرال کے منہ سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی مگر شہاب نے ایک ہی ریشمی جھٹکے سے اس کے وجود کو اٹھایا، اسے بیڈ کے نرم و نازک بستر پر گرا دیا۔ وہ خود اس کے اوپر جھک چکا تھا اور اس کی سرخ ہوتی سیاہ آنکھیں میرال کے پورے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ تم نے دنیا کے قوانین پڑھ کر مجھ سے ڈیل کی تھی میرال، پر تم ارمغان شاہ کی حویلی میں کھڑی ہو اور یہاں صرف میرا قانون چلتا ہے۔ تم میری بیوی ہو آج کی رات سے لے کر کائنات کے آخری دن تک، اور میں آج رات اپنا وہ سچا حق لینے آیا ہوں جو خدا نے مجھے نکاح کے بولوں کے ساتھ دیا ہے۔ شہاب نے اتنے جوش و خروش، دیوانگی اور شدت کے ساتھ میرال کے لبوں اور اس کے پورے وجود پر اپنی محبت اور جنون کی مہر لگانا شروع کی کہ میرال کی تمام مزاحمت، اس کا غرور اور اس کا وہ کانٹریکٹ آج رات کی اس طوفانی رات کے اندھیرے میں بری طرح ہار گیا، اور شہاب نے رات بھر پورے جوش سے اسے اپنی باہوں کی قید خانے میں جکڑ رکھا۔ صبح کی پہلی سنہری اور اجلی کرن جب لاؤنج کے بڑے شیشے کی کھڑکیوں کو پار کرتی ہوئی بیڈ روم کے ریشمی پردوں پر پڑی تو پورے کمرے میں پھیلی چنبیلی اور رات کی رانی کی خوشبو اب بھی اس طوفانی رات کی گواہی دے رہی تھی۔ میرال نے جب انتہائی بوجھل پن اور نقاہت کے ساتھ اپنی مخملی پلکیں کھولی تو جسم کے جوڑ جوڑ میں اٹھنے والے ہلکے سے درد نے اسے رات بھر کی اس دیوانی رات کی یاد دلا دی جس نے اس کے تمام اصولوں اور اس کانٹریکٹ پیپر کو مٹی میں ملا دیا تھا۔ وہ چادر کو اپنے وجود کے گرد بری طرح لپیٹے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھی تو اس کی نظر اپنے بالکل سامنے کھڑے شہاب پر پڑی۔ شہاب آج معمول سے بالکل ہٹ کر اکھڑے اور لاپرواہ روپ میں بیڈ کے کنارے کھڑا اپنے بازو پر قیمتی گھڑی باندھ رہا تھا۔ اس کے بال ابھی گیلے تھے اور اس کے چہرے پر ایک ایسی فاتحانہ اور رسیلی مسکراہٹ تھی جو میرال کے اندر آگ لگانے کے لیے کافی تھی۔ رات بھر کی بے بسی اور اپنے اصولوں کا جنازہ اٹھتے دیکھ کر میرال کے صبر کا بندھن یکسر ٹوٹ گیا۔ اس کی بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں سے خوشی کے بجائے غصے اور تذلیل کے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ وہ پاگلوں کی طرح بیڈ سے نیچے اتری، چادر کو مضبوطی سے تھامے وہ شہاب کے بالکل قریب پہنچی اور اپنے چھوٹے چھوٹے نازک مکے شہاب کے اس چوڑے اور کسرتی سینے پر پوری طاقت سے مارنے لگی۔ تم بہت برے ہو شہاب، تم ایک نمبر کے دھوکے باز اور شفاق انسان ہو۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھ سے میرا سب کچھ چھیننے کی؟ میں نے تم پر بھروسہ کر کے اس کانٹریکٹ پر سائن کیے تھے۔ تم نے وعدہ کیا تھا کہ یہ صرف ایک کاغذی رشتہ ہوگا، پر تم نے آج رات میری خودداری کو اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ میں نفرت کرتی ہوں تم سے۔ میرا روتے ہوئے مسلسل اس کے سینے پر وار کر رہی تھی مگر اس کے ان نازک مکوں سے شہاب کی اس فولادی چٹان جیسے وجود پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ شہاب نے چند سیکنڈ تک میرال کے اس معصومانہ غصے اور اس کی سرخ ہوتے چہرے کو نہایت گہری اور امانوی نظروں سے نہارا اور پھر ایک ہی اچانک جھٹکے سے اسے میرال کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ایک ہی بڑی اور مضبوط گرفت میں جکڑ کر پیٹھ کے پیچھے کر دیا، جس سے میرال کا ریشمی وجود ایک بار پھر سیدھا اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرایا۔ شہاب نے اپنا وجیح چہرہ جھکایا، اس کے تپتے ہوئے سانس میرال کے گالوں کو چھونے لگے جس سے میرال کا سانس ایک دم حلق میں اٹک گیا۔ تم بہت نادان ہو میرال، میں نے تو تمہاری زندگی اور تمہارے دادا کی جائیداد کا مسئلہ سینکڑوں میں حل کر کے تمہارے لیے آسانی پیدا کیا ہے۔ شہاب نے اپنی بھاری کڑکدار اور مخمور آواز میں سرگوشی کی۔ میرال نے تڑپ کر اس کی گرفت سے نکلنا چاہا
کیسی آسانی، تم نے زبردستی کیا میرے ساتھ۔ شہاب کے لبوں پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میرال کی کلائی پر اپنی گرفت مزید سخت کی اور اسے آئینے کے بالکل سامنے لا کر کھڑا کر دیا، جہاں میرال کا روتا ہوا معصوم چہرہ اور شہاب کا باروب جنونی سراپا صاف نظر آ رہا تھا۔ کانٹریکٹ کے مطابق جائیداد تب بھی تمہاری ہوگی جب یہ شادی قائم رہے گی۔ میں نے آج رات اس رشتے کی بنیاد اتنی مضبوط کر دی ہے کہ اب دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ 9 ماہ بعد جب تمہارا بیبی اس دنیا میں آئے گا تو تمہارے دادا کی وہ ساری اربوں کی جائیداد قانونی طور پر خود بخود اس معصوم کے نام منتقل ہو جائے گی۔ پھر نہ تو تمہیں کسی وکیل کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی تمہارے اس مکار کزن احمد کی بلیک میلنگ کام آئے گی۔ شہاب کے سولناک اور گہرے پلان کا سن کر میرال کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے آئینے میں شہاب کے اس جنونی روپ کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اب سمجھ آیا تھا کہ شہاب جائیداد کا بھوکا نہیں تھا، وہ تو اس 9 ماہ کے بہانے میرال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے حصار میں جکڑ چکا تھا، جہاں سے رہائی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ شہاب کے سولناک اور گہرے پلان کا سن کر میرال کا پورا وجود برف کی طرح ٹھنڈا پڑ گیا۔ معائنے میں نظر آتے شہاب کے اس باروب اور جنونی سراپے کو دیکھ رہی تھی، جو اپنے ہر لفظ سے اس کے گرد ایک ایسا اثار بن چکا تھا جسے توڑنا میرال کے بس میں نہیں تھا۔ شہاب نے نہایت نرمی مگر مان سے میرال کی کلائیوں کو آزاد کیا، اس کے آنسوؤں سے تر گال کو اپنی انگلی کے پور سے چھوا اور ایک آخری گہری نظر اس کے سہمے ہوئے وجود پر ڈال کر اپنے مخصوص باوقار اور بھاری قدموں کی تھاپ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آیا، جہاں باہر کھڑی اس کی کالی لینڈ کروزر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہاب کے جاتے میرال بیڈ کے کنارے مٹی کا ڈھیر بن کر بیٹھ گئی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا اور دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا کہ وہ جی شہاب کو ایک عام بزنس ٹائکون سمجھ رہی تھی، وہ تو اس کے وجود کی ایک سانس پر اپنا حق جتا چکا تھا۔ کمرے کی ایک گھٹن جب میرال سے برداشت نہ ہوئی تو وہ چادر کو خود پر لپیٹے غسل خانے کی طرف بھاگی، جہاں شاور کے گرتے ہوئے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑے ہو کر وہ دیر تک روتی رہی، جیسے وہ رات بھر کے اس لمس کو اپنے وجود سے ڈو ڈالنا چاہتی ہو۔ مگر شہاب کے وہ لفظ کے 9 ماہ بعد جب تمہارا بیبی آئے گا اس کے کانوں میں کسی طوفان کی طرح گونج رہے تھے۔ غسل کرنے کے بعد اس نے اپنے گیلے بالوں کو تولیوں میں لپیٹا اور الماری سے ایک سادہ سا ہلکے گلابی رنگ کا سوتی جوڑا نکال کر پہنا، مگر آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر جب اس نے اپنے گلے پر شہاب کے جنون کے چھوڑے ہوئے سرخ نشان دیکھے تو حیا اور غصے کے مارے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے جلدی سے اپنے دوپٹے کو گردن کے گیت لپیٹا تاکہ حویلی کا کوئی ملازم اس کا یہ روپ نہ دیکھ سکے۔ دوپہر کے وقت جب میرال لاؤنج میں آئی تو حویلی میں ایک عجیب سا سناٹا تھا۔ نوکر چاکر خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے، مگر ان کی نظروں میں اپنی اس نئی شاہ بیگم کے لیے بے پناہ احترام تھا۔ میرال ابھی صوفے پر بیٹھی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے اپنی قسمت پر غور کر رہی تھی کہ اچانک اس کے فون کی سکرین روشن ہوئی اور ایک نامعلوم نمبر سے آنے والی کال نے اس کے پورے جسم میں سنسنی دوڑا دی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے اس کے کزن احمد کی مکار اور زہریلی آواز ابھری، تو میرال بیبی مبارک ہو، تم نے ارب پتی شہاب سے نکاح تو کر لیا دادا جی کی جائیداد بچانے کے لیے، پر یاد رکھنا اگر تم نے اگلے 3 دن کے اندر اندر اس جائیداد کے 50% حصے کے کاغذات پر دستخط کر کے میرے نام نہ کیے تو میں شہاب کے ان بزنس اکاؤنٹس کی خفیہ فائلز میڈیا میں لیک کر دوں گا جو میں نے تمہارے لیپ ٹاپ سے چرائی تھی، پھر دیکھنا تمہارا یہ مغرور شوہر کیسے سڑک پر آتا ہے۔ احمد کی اس گھٹیا بلیک میلنگ نے میرال کے ہوش اڑا دیے۔ وہ ایک طرف شہاب کے اس جنونی حق سے خوفزدہ تھی اور دوسری طرف احمد کی یہ سازش اسے کھائی کی طرف دھکیل رہی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے شہاب کا بزنس برباد ہو۔ وہ بھی اس ذہنی کرب اور کشمکش میں مبتلا تھی کہ شام کے 6 بجے حویلی کے پورچ میں شہاب کی گاڑی کے بریکوں کی آواز گونجی۔ شہاب جیسے ہی پورچ سے نکل کر لاؤنج میں داخل ہوا، اس نے اپنے کوٹ کو اتار کر ملازم کے حوالے کیا۔ اس کی گہری سی آنکھیں سیدھی صوفے پر بیٹھی میرال کے چہرے پر جا کر ٹک گئیں، جہاں میرال کا پریشان اور زرد چہرہ دیکھ کر شہاب کے ماتھے پر ایک دم تیکھی شکنیں ابھر آئیں۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی جانیں جہاں کسی بڑے طوفان کی ضد میں ہے۔ شہاب کی گہری عقابی نظریں میرال کے چہرے پر جم چکی تھیں، جہاں پہلا خوف اور زردی اس بات کا صاف پتہ دے رہی تھی کہ اس کی غیر موجودگی میں یہاں کچھ غلط ہوا ہے۔ شہاب نے اپنے کرتے کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور اپنی مخصوص باوقار دھیمے قدم اٹھاتا ہوا میرال کے بالکل سامنے آ کر رک گیا۔
اس کی بھاری مردانہ خوشبو فضا میں پھیلتے ہی میرال نے گھبرا کر اپنے ہاتھ میں جکڑے فون کو صوفے کے کشن کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی، مگر شہاب کے تیز نظروں سے کی لرزش چھپ نہ سکی۔ کون تھا میرال؟ شہاب نے اپنی کڑکدار دھیمی آواز میں پوچھا، جس میں ایک نادیدہ جلال چھپا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر کشن کے پیچھے سے میرال کا فون نکالا اور اسکرین پر نظر ڈالی، جہاں نمبر تو نامعلوم تھا، مگر میرال کی آنکھوں کے آنسو سارا سچ اگل رہے تھے۔ میرال نے تڑپ کر اس کے ہاتھ سے فون چھینا چاہا۔ کوئی نہیں تھا شہاب، پلیز میرا فون واپس کرو اور مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دو۔ تم آج پھر میرے کمرے کی طرف کیوں آ رہے ہو؟ ہماری ڈیل کے مطابق تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ میرال نے اپنی آواز میں مصنوعی غصہ بھر کر اپنی گھبراہٹ کو چھپانے کی کوشش کی۔ شہاب کے لبوں پر ایک حقارت آمیز اور رسیلی مسکراہٹ ابھری۔ اس نے میز پر فون پٹکا اور ایک ہی اچانک جاندار جھٹکے سے میرال کی نازک کلائی کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر اسے صوفے سے اٹھایا اور اپنے چوڑے کسرتی سینے سے بالکل پیوست کر لیا۔ میرال کا سانس ایک دم اس کے حلق میں اٹک گیا۔ اس نے دونوں ہاتھ شہاب کے شانوں پر جما کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر شہاب کا وجود کسی لوہے کی چٹان کی طرح سخت تھا۔ میں نے تمہیں کل رات ہی سمجھایا تھا شاہ بیگم کہ تم پر اور تمہاری ہر سانس پر اب صرف میرا حق ہے۔ تمہاری آنکھوں میں خوف مجھے پسند نہیں۔ مجھے سچ بتاؤ، کیا احمد نے تمہیں دوبارہ فون کیا؟ شہاب کا لہجہ جتنا رومانوی تھا، اس کی آنکھوں میں احمد کے لیے اتنا ہی خونخوار انتقام سلگ رہا تھا۔ ہاں کیا ہے اس نے فون۔ میرال نے روتے ہوئے سچ اگل لیا، کیونکہ وہ شہاب کے اس جنونی دباؤ کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ مجھے بلیک میل کر رہا ہے شہاب۔ وہ کہہ رہا ہے اگر میں نے دادا کی آدھی جائیداد اس کے نام نہ کی تو وہ تمہارے بزنس کی وہ خفیہ فائلز میڈیا میں لیک کر دے گا جو اس نے میرے لیپ ٹاپ سے چرائی تھیں۔ وہ تمہیں برباد کر دے گا۔ میں نے تمہاری مدد جائیداد بچانے کے لیے مانگی تھی، تمہیں تباہ کرنے کے لیے نہیں۔ میرال کی آواز میں آج پہلی بار شہاب کے لیے ایک انوکھی فکر اور تڑپ صاف چھلک رہی تھی، جس نے شہاب کے سخت دل کے اندر ایک میٹھی ہلچل مچا دی۔ شام نے چند سیکنڈ کے لیے میرال کے اس روتے ہوئے معصوم چہرے کو نہارا۔ اس کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک بے پناہ جنونی محبت امڑ آئی۔ اس نے اپنی گرفت نرم کی، مگر میرال کو خود سے دور نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنا وجیح چہرہ جھکا کر میرال کے کان کے پاس اپنے لب لائے اور انتہائی مدھم رسیلی آواز میں سرگوشی کی۔ تو میری جان کا میری بربادی کا خوف ستا رہا ہے۔ سنو میرال، ارمغان شاہ کو برباد کرنا اس دنیا کی کسی احمد کے بس کی بات نہیں۔ وہ فائز، وہ جائیداد، وہ سب میرے سامنے مٹی ہیں۔ میری اصل سلطنت تو تم ہو، اور جسے میں ایک بار اپنی باہوں کے اس حصار میں قید کر لوں، اسے میں اجاڑنے کی جرات کسی کو نہیں دیتا۔ شہاب نے میرال کے ماتھے پر اپنی محبت کی ایک تپتی ہوئی گہری مہر ثبت کی، جس سے میرال کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس نے آج پہلی بار شہاب کے اس غصے کے پیچھے چھپے اس کے بے پناہ اور جنونی عشق کو اتنے قریب سے محسوس کیا۔ شہاب نے اسے بیڈ پر بٹھایا، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے پونچھے اور اسے پرسکون رہنے کا کہہ کر خود اپنے گارڈز کو فون کر کے باہر نکل گیا۔ مگر میرال کا دل آج شہاب کے اس والہانہ روپ کے سامنے دھیمے دھیمے پگھلنا شروع ہو چکا تھا۔ شہاب کے اس والہانہ اور باوقار انداز نے میرال کے دل پر جمی خوف کی برف کو دھیمے دھیمے پگھلنا شروع کر دیا۔ وہ رات بھر بیڈ پر کروٹیں بدلتی رہی، مگر اس کے ذہن سے شہاب کی وہ رسیلی سرگوشی اور اس کے ماتھے پر دیا گیا وہ تپتا ہوا عالم نہیں نکل رہا تھا۔ شادی کو اب 9 دن گزر چکے تھے، اور ان 9 دنوں میں شہاب نے میرال کو دنیا کی ہر آسائش دی۔ وہ اس کے لاڈ اٹھاتا، اس کی ہر ناگواری کو ہنس کر سہتا، مگر اس کے وجود کا وہ جنونی روب اب بھی برقرار تھا، جو میرال کو ہر پل یہ یاد دلاتا کہ وہ ارمغان شاہ کی قید میں ہے۔ میرال کو لگ رہا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ شہاب کے اس جنونی عشق کے سحر میں جکڑی جا رہی ہے، اور یہی بات اسے اندر ہی اندر خوفزدہ کر رہی تھی۔ وہ اپنی خودداری اور اس کانٹریکٹ میرج کے اصولوں کو اتنی آسانی سے نہیں ہارنا چاہتی تھی۔ 9ویں دن کی شام حویلی میں ایک عجیب سا رومانوی اور پرسکون ماحول تھا۔ شہاب اپنے کسی ضروری کام کے سلسلے میں لاؤنج میں بیٹھا فائلز دیکھ رہا تھا کہ میرال کچن سے اپنے ہاتھوں سے بنی گرم کافی کے 2 مگ لے کر لاؤنج میں آئی۔ آج اس نے گہرے نیلے رنگ کا ایک سادہ سا لباس پہن رکھا تھا، جس میں اس کا رنگ مزید چمک رہا تھا۔ اس نے ایک مگ شہاب کے سامنے میز پر رکھا اور خود صوفے کے دوسرے کونے پر بیٹھ گئی۔ شہاب نے فائل سے نظریں ہٹا کر میرال کو دیکھا تو اس کے وجیح چہرے پر ایک دلکش اور والہانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ میرال نے آج پہلی بار اسے نظریں چرانے کے بجائے دھیمے سے مسکرا کر بات کا آغاز کیا۔ کافی ٹھنڈی ہو جائے گی شہاب، پی لیں۔ شہاب نے کافی کا مگ اٹھایا اور اس کی سرمئی گہری آنکھیں میرال کے معصوم چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔
آج میری شاہ بیگم کے لہجے میں یہ نرمی دیکھ کر لگتا ہے کہ میری محبت کا رنگ چڑھنے لگا ہے۔ شہاب نے اپنی مخصوص مدھم اور مخمور آواز میں چھیڑا تو میرال کے گلابی گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ اس رات میرال نے شہاب سے بہت سکون سے بات کی۔ احمر کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور شہاب کو لگا کہ میرال نے اب اسے دل سے قبول کر لیا ہے۔ وہ میرال کے اس بدلے ہوئے اور پیار بھرے روپ کے سحر میں ایسا کھویا کہ رات کو جب وہ کمرے میں سونے گیا تو اس کا دل بالکل پرسکون تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ میرال کے اس دھیمے اور میٹھے روپ کے پیچھے ایک بہت بڑا دردناک فیصلہ چھپا تھا۔ میرال نے سوچ لیا تھا اگر وہ مزید یہاں رہی تو وہ شہاب کی محبت میں اپنی خودداری کھو دے گی اور احمد کی بلیک میلنگ شہاب کو برباد کر دے گی۔ رات کے آخری پہر جب شہاب گہری اور پرسکون نیند سو رہا تھا، میرال نے بستر سے اٹھ کر نم آلود آنکھوں سے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، اپنا چھوٹا سا بیگ سمیٹا اور خاموشی سے حویلی کے پچھلے راستے سے نکل کر رات کے اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ صبح کی پہلی زرد کرن جب بیڈ روم کے ریشمی پردوں کو چیرتی ہوئی اندر داخل ہوئی تو شہاب نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولیں اور عادتاً اپنا مضبوط بازو بیڈ کے دوسرے حصے پر پھیلایا، مگر وہاں صرف ایک خالی چادر اور ٹھنڈک تھی۔ شہاب کے سانس ایک پل کے لیے رک گئے اور جھٹکے سے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھا، کمرے کا کونا کونا چھان مارا، غسل خانہ دیکھا، مگر میرال کہیں نہیں تھی۔ اس کی نظر الماری پر پڑی جو آدھی کھلی تھی اور میرال کا ایک چھوٹا بیگ وہاں موجود نہیں تھا۔ لاؤنج میں آ کر جب اس نے نوکروں سے پوچھا تو سب نے لا علمی کا اظہار کیا۔ شہاب کا نواب جلال، اس کا وہ ارب پتی بزنس ٹائکون کا غرور ایک ہی سیکنڈ میں خوفناک طوفان میں بدل گیا۔ میرال! شہاب کی ایک رجدار اور وحشیانہ چیخ پوری حویلی کے در و دیوار کو ہلا گئی۔ اس کے برس کی بھاری اور غسیلی تھاپ جیسے لاؤنج میں گونجی، تمام ملازمین خوف سے کانپتے ہوئے قطار میں کھڑے ہو گئے۔ شہاب کی گہری سی آنکھیں اس وقت خون کی طرح سرخ ہو رہی تھیں اور اس کے چہرے کی لکیریں سخت ہو چکی تھیں۔ اس نے پاگلوں کی طرح میرال کے فون پر ٹرائی کیا، مگر وہ مسلسل بند مل رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں جا سکتی ہے؟ اس کی جرت کیسی ہوئی ارمغان شاہ کے حصار سے باہر قدم رکھنے کی؟ اس نے غصے سے سامنے پڑی کانچ کی میز پر اپنی مٹھی ماری، جس سے کانچ کے ٹکڑے فرش پر بکھر گئے۔ اس کے ہاتھ سے خون بہنے لگا، مگر اسے اس جسمانی درد کا احساس ہی نہیں تھا۔ اس کی روح میرال کے اچانک غائب ہونے پر تڑپ اٹھی۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے اپنے پرائیویٹ کارز اور شہر کے سب سے بڑے پولیس افسران کا فون گھمایا۔ مجھے میری بیوی اگلے 2 گھنٹے میں چاہیے۔ اگر وہ اس شہر میں ہے تو زمین کا سینہ چاک کر کے بھی اسے میرے سامنے لاؤ۔ شہاب کا یہ خونخوار روپ دیکھ کر حویلی کا ہر فرد سہم گیا۔ اس کا پہلا شک سیدھا کزن احمر پر گیا۔ اسے لگا احمر نے جائیداد کے لیے میرال کو اغوا کر لیا ہے۔ وہ بنا کوٹ پہنے قمیض کے سینے چڑھائے اپنی کالی لینڈ کروزر میں بیٹھا اور طوفانی رفتار سے گاڑی بگاتا ہوا احمر کے بنگلے کی طرف نکل گیا۔ جب وہ احمر کے لاؤنج کا دروازہ لات مار کر اندر داخل ہوا تو احمر چائے پی رہا تھا اور شہاب کو اس خوفناک روپ میں دیکھ کر اس کے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گر گیا۔ شہاب نے ایک ہی جاندار جھٹکے سے احمد کا گریبان دبوچا، اسے دیوار سے لگایا اور اسی کنپٹی پر اپنی سیاہ گن تان لی۔ بولو احمد، کہاں چھپایا میری میرال کو؟ اگر اس کے ایک بال کو بھی نقصان پہنچا تو میں تمہیں اس جگہ زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ شہاب کی آواز میں وہ جلال اور جنون تھا کہ احمد خوف کے مارے کانپنے لگا اور گڑ گڑاتے ہوئے بولا کہ وہ سچ میں نہیں جانتا میرال کہاں ہے۔ شہاب نے اسے کارت سے فرش پر پٹکا۔ وہ جان گیا تھا میرال احمد کے پاس نہیں، بلکہ وہ خود اسے چھوڑ کر کہیں دور جا چکی ہے، اور شہاب کا یہ جنونی عشق اب ایک گہرے اور تڑپتے ہوئے پچھتاوے کی آگ میں بدلنے والا تھا۔ شہاب احمد کے بنگلے سے باہر نکلا، اس کا پورا وجود غصے اور ایک انوکھے ہولناک خوف کی گرفت میں تھا۔ گاڑی کا دروازہ اس سے اتنی زور سے بند کیا کہ شیشہ جھنجھنا اٹھا۔ وہ کالی لینڈ کروزر کی اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ مارتے ہوئے سسک اٹھا۔ کیوں میرال، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیا میری محبت کی شدت اتنی خوفناک تھی کہ تم سہم گئیں؟ وہ رات بھر کی اس معصوم مسکراہٹ اور محبت بھری کافی کو یاد کر رہا تھا جو دراصل میرال کا ایک الوداعی تحفہ تھا۔ شہاب نے اپنے پرائیویٹ ڈیٹیکٹیو ویز اور سیکورٹی نیٹ ورک کو الرٹ کر دیا۔ پورے شہر کے بس اسٹیشنز، ریلوے اور ایئرپورٹس پر میرال کی تصاویر پہنچا دی گئیں، مگر میرال کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ وہ ارمغان شاہ جو کل تک بزنس کی دنیا کا بے تاج بادشاہ تھا، آج ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے ہی عالیشان کمرے کے فرش پر بیٹھا مہرون رنگ کی اس نائٹی کو اپنے چہرے سے لگائے اس کی خوشبو محسوس کر رہا تھا جو میرال اس رات چھوڑ گئی تھی۔ اس کی سرمئی آنکھوں میں پچھتاوے کے لال انگاروں میں بدل چکی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کاش اس نے کانٹریکٹ کا فائدہ اٹھا کر میرال پر زبردستی اپنا حق نہ جتایا ہوتا، کاش وہ اس ضدی لڑکی کو پیار سے جیتتا۔
दूसरी तरफ मिराल इस वक्त शहर की हदों को पार करके 45 किलोमीटर दूर एक पसमानदार छोटे से गांव में मौजूद थी। ये इसकी बचपन की पुरानी आया और दाई रहमत बीबी का मट्टी का छोटा सा घर था। मिराल ने यहाँ पनाह ली ताकि वह शहाब के इस जुनूनी और दम घुटने वाले इश्क से दूर रह सके, जहाँ इसे लगता था कि वो अपनी खुददारी खो बैठी है। मगर जो जो दिन गुजर रहे थे, मिराल की तबीयत अजीब सी होने लगी। इसे अक्सर सुबह उठते ही शदीद चक्कर आते और मतली होने लगती। एक दोपहर जब वह सहन में लगे हैंड पंप से पानी निकालने लगी तो इसका सर ऐसा घूमा कि वो वहीं कच्चे फर्श पर बैठ गई। रहमत बीबी ने भागकर इसे संभाला, इसकी नब्ज पर हाथ रखा और कुछ देर गहरे सोचे से बचार के बाद मिराल के सर पर शफकत से हाथ फेरा। बेटी मिराल, तुम जिस शोहर के सार से भागकर यहाँ आई हो, इसके इश्क की निशानी तो तुम्हारे अंदर पंप रही है। तुम माँ बनने वाली हो बेटी। वो 9 दिन तुम्हारी जिंदगी के बदल चुके हैं। ये सुनते ही मिराल के कानों में जैसे साएं साएं होने लगी। इसने लरसते हाथों से अपने पेट को छुआ। इसे शहाब के वो अल्फाज याद आए, 9 माह बाद जब हमारा बेबी आएगा तो हम सारी जायदाद इसके नाम कर देंगे। मिराल का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। वो जिस मर्द से दूर भागना चाहती थी, कुदरत ने इसे हमेशा के लिए इसके नाम के बंधन में जकड़ दिया। 3 दिन तवील और साफ शिकन महीने गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में अरमान शाह की हवेली का नक्शा बिल्कुल बदल गया। वो रौनक, वो नवाबी दबदबा जिसे मिराल के जाने के साथ ही रुखसत हो चुका था। शाह अब बिजनेस मीटिंग्स में नहीं जाता। इसके चेहरे पर बढ़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और आंखें इसके अंदर के कर्ब का पता देती थीं। वो दिन रात बस मिराल की सोती दुपट्टे और इसकी चीज़ों को देखता रहता। इसका वो जलाल आज एक सच्चे आशिक के पछतावे की आग में जलकर खाक हो चुका था। वो अक्सर रात उठकर खुदा के सामने रोता, या अल्लाह, मैं जायदाद का भूखा नहीं था, मुझे तो बस मिराल चाहिए थी। मुझे सजा दे दे, पर मेरी मिराल को सही सलामत मेरे पास वापस लौटा दे। हवेली के नौकर शाह साहब की तरफ देखकर दंग रह जाते। जो मर्द कभी किसी के सामने नहीं झुका, वो आज एक मासूम लड़की की याद में पागल हो रहा था। दूसरी तरफ गांव के इस छोटे से मकान में मिराल का 3रा महीना खत्म होने को था। इसका मासूम चेहरा कमजोरी की वजह से पीला पड़ चुका था और इसके हामला वजूद के साथ अब हल्के हल्के नुमायां होने लगे थे। वो दिन भर सहन में बैठी आसमान को तकती रहती और नादानिस्तगी में अपने पेट पर हाथ रखकर शहाब को याद करती। इसे अब एहसास हो रहा था, शहाब का तरीका भले ही गलत था, मगर इसकी मोहब्बत सच्ची और बेपनाह थी। इसी दौरान शहर में अमर को कहीं से मिराल के इस गाँव को पता चल गया। वो जायदाद हड़प करने के जुनून में अंधा हो चुका था। इसने सोचा वो मिराल को अगवा करके किसी खुफिया जगह पर रखेगा, इसे जायदाद के तमाम कागजात पर जबरदस्ती दस्तखत ले लेगा। एक शाम जब रहमत बीबी किसी काम से पड़ोस में गई हुई थी, मिराल अकेली कमरे में बैठी थी। अचानक अमर अपने 2 गुंडों के साथ दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुआ। मिराल इसे देखकर खौफ से चौंक उठी और अपने पेट को दोनों हाथों से छुपाते हुए पीछे हटने लगी। अहमद, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहाँ से। अहमद ने एक मकाराना हंसी। तो मिराल बीबी, तुम यहाँ चुपी बैठी है, और ये क्या? तुमने तो शहाब के बच्चे की माँ बनने वाली हो। चलो अच्छा है, अब तो शहाब जायदाद क्या अपनी जान भी मेरे नाम कर देगा। उठो और चुपचाप हमारे साथ चलो। अहमद ने जैसे ही मिराल का बाजू पकड़कर इसे घसीटना चाहा, मिराल ने पूरी ताकत से इसे पीछे धकेला। हाथ मत लगाना मुझे, मेरा शोर तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अहमद गुस्से से तिलमिला उठा और उसने मिराल को थप्पड़ मारने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर इससे पहले कि इसका गंदा हाथ मिराल के मासूम चेहरे को छूता, बाहर एक जोरदार धमाके के साथ काली लैंड क्रूजर के ब्रेक लगे और कमरे का कच्चा दरवाजा किसी तिनके की तरह उठता हुआ अहमद के सर पर जा लगा। सामने शहाब खड़ा था। इसकी आंखें इस वक्त जहन्नम के अंगारों की तरह सुलग रही थी और इसका जलाल देखकर अहमद के गुंडों के पस्तौल इनके हाथों में ही कांपने लगे। शहाब को इस कहर आलूद रूप में अपने सामने देखकर अहमद के चेहरे का रंग एक ही सेकंड में उड़ गया। इसके गुंडों के हाथ ऐसे कांपे कि इनकी बंदूकें फर्श पर जा गिरी। शहाब का वो जुनूनी जलाल इसने 3 माह से पछतावे के अंदर खुद को कैद कर रखा था, आज अपनी जाने जहां को खतरे में देकर एक खूंखार शेर की तरह जाग उठा। इसे बिना एक पल जाया किए एक ही जानदार और वहशियाना वार से अहमद के पहले गुंडे के जबड़े पर ऐसा मुक्का मारा कि वो चकराकर कच्चे फर्श पर जा गिरा। उसके मुंह से खून का फव्वारा छूट पड़ा। दूसरा गुंडा जैसे ही आगे बढ़ा, शहाब ने इसकी कलाई को घुमाकर इतने जोर से दीवार से पटका कि इसकी हड्डी के टूटने की करकत आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अहमद खौफ के मारे पीछे हटता हुआ दीवार से जा लगा। इसकी नजर शहाब के सुर्ख अंगारों पर जमी हुई थी, जिस वक्त सिर्फ और सिर्फ इसका खात्मा चाहती थी। शहाब दिन में मगर नहायत मुहिब कदम उठाता अहमद के बिल्कुल करीब पहुंचा। इसने एक ही झटके से अहमद का गिरबान दबोचा और इसे हवा में उछालते हुए कमरे के पुरानी लकड़ी के मेज पर पटक दिया, जो चकनाचूर होकर बिखर गया। तुम्हारी ये जुर्रत अहमद कि तुम मेरी हवेली की मलका पर अपना गंदा हाथ उठाओ।
میں نے تمہیں پہلے ہی وارننگ دی تھی کہ میرال کو نقصان پہنچانے کا مطلب اپنی موت کو دعویٰ دینا ہے۔ شہاب نے احمد کے چہرے پر پے در پہ اتنے مکے مارے کہ وہ نیم بے ہوش ہو کر رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ اسی دوران میرال جو کمرے کے کونے میں سہم کر کھڑی یا سب دیکھ رہی تھی، اس کے لرزتے ہاتھ نادانستگی میں اپنے 3 ماہ کے حاملہ پیٹ پر جمے تھے۔ شہاب کا یہ وحشیانہ روپ دیکھ کر اس کا سانس ہلک مٹک گیا۔ اس نے روتے ہوئے آگے بڑھ کر شہاب کے اس چوڑے کسرتی شانے پر اپنا مخملی ہاتھ رکھا۔ شہاب بس کریں، خدا کے لیے رک جائیں، یہ مر جائے گا۔ میرال کی اس تڑپتی ہوئی رسیلی آواز کا چھونا تھا کہ شہاب کا وہ خوفناک غصہ ایک ہی سیکنڈ میں برف کی طرح پگھل گیا۔ اس نے احمد کو حقارت سے فرش پر پھینکا اور اسے آہستہ سے مڑ کر میرال کی طرف دیکھا۔ 3 ماہ کے طویل اور اعصاب شکن انتظار کے بعد آج وہ اپنی کائنات کو اتنے قریب سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا میرال کا معصوم چہرہ کمزوری سے کتنا زرد ہو چکا تھا اور اس کے وجود پر حمل کے دھیمے آثار نمایاں تھے۔ شہاب کی آنکھوں سے آج اس کی مردانہ انا کے سارے آنسو نکل آئے اور وہ بغیر کچھ کہے دنیا کے تمام قوانین کو بھلا کر میرال کے سامنے کچے فرش پر اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اپنا وجیز سر میرال کے پیروں پر رکھ کر دھاڑے مار مار کر رو پڑا۔ اس ملک کا مانا ہوا ارب پتی بزنس ٹائکون ارمغان شاہ کا وارث آج ایک عام سے کچے فرش کے کمرے پر اپنی بیوی کے پیروں میں بیٹھا سسکیاں لے رہا تھا۔ یہ منظر میرال کے دل کو اندر تک جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا۔ اس کی اپنی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہنے لگا۔ شہاب نے روتے ہوئے میرال کے پاؤں کو اپنے ہاتھوں کے پیالوں سے جکڑا اور انتہائی بھوجل پچھتاتی آواز میں بولا، میرال مجھے معاف کر دو میری جان، میں کتنا اندھا اور مغرور تھا کہ میں نے اس کانٹریکٹ کا فائدہ اٹھا کر تم پر زبردستی اپنا حق جتایا۔ مجھے جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں، میں تو بس تمہارے عشق میں پاگل تھا۔ ان 3 مہینوں میں ایک ایک پل مرا ہوں میرال، اگر تم نے مجھے معاف نہ کیا تو میں سچ مچ اپنی جان دے دوں گا۔ پلیز میرے ساتھ واپس حویلی چلو، میں تمہارا مجرم ہوں، مجھے جو سزا دینی ہے دے دو پر مجھ سے دور مت بھاگو۔ میرال شہاب کی یہ سچی تڑپ اور پچھتاوا دے کر خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ اس کے دل میں چھپی محبت آج پوری طرح جاگ چکی تھی۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے شہاب کے شانوں کو تھاما اور اسے فرش سے اٹھایا۔ شہاب جیسے ہی کھڑا ہوا، میرال نے بنا کچھ سوچے اپنا سرخ ہوتا معصوم چہرہ شہاب کے چوڑے کسرتی سینے میں چھپا لیا۔ اس کے کرتے کو اپنی نازک انگلیوں میں سختی سے جکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ شہاب کے وجود کی مہنگی مردانہ خوشبو آج 3 ماہ بعد اس کے حواسوں کو سکون بخش رہی تھی۔ شہاب نے تڑپ کر اپنے دونوں مضبوط بازو میرال کے گرد پھیلا دیے اور اسے اپنے اثار میں ایسے جکڑ لیا جیسے وہ اپنی زندگی کو دوبارہ کبھی خود سے دور نہیں ہونے دے گا۔ وہ دونوں اسی جذباتی لمس میں کھوئے ہوئے تھے کہ نیم بے ہوش پڑے احمد نے رینگتے ہوئے فرش پر پڑی اپنی پستول اٹھائی۔ اس کی آنکھوں میں جائیداد کھونے کا حسد اور شکست کا غصہ تھا۔ اس نے شہاب کے پشت پر نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ شہاب! میرال نے احمد کے ہاتھوں میں گن دے کر ایک ہولناک چیخ ماری، مگر اس سے پہلے کہ وہ شہاب کو ہٹاتی گولی کی سنسناتی ہوئی آواز آئی اور وہ شہاب کے شانوں کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ شہاب نے ایک دم مڑ کر احمد کی کلائی پر زور سے پاؤں رکھا، جس سے گن دور جا گری۔ عین اسی وقت شہاب کے پرائیویٹ کارز اور پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی شہر میں داخل ہوئیں۔ پولیس نے احمد اور اس کے گنڈوں کو وہیں سے گرفتار کر لیا۔ احمد کے جاتے ہی شہاب کے شانے پر خون تیزی سے بہنے لگا اور درد کی شدت سے لڑکھڑایا۔ میرال نے روتے ہوئے اسے سنبھالا۔ شہاب، آپ کا خون نکل رہا ہے، پلیز میری طرف دیکھیں۔ شہاب نے اس کی گود میں سر رکھتے ہوئے دھیمے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ چوما۔ تم میرے پاس ہو میرال، اب مجھے کوئی درد نہیں چھو سکتا۔ گاؤں کے اس کچے اور خون آلود کمرے میں پولیس کے جانے کے بعد ایک عجیب سا سکون پھیل چکا تھا، مگر میرال کا دل شہاب کے شانے سے بہتے سرخ خون کو دے کر بری طرح لرز رہا تھا۔ شہاب نے درد کی شدت کے باوجود اپنے چہرے پر ارمغان شاہ کا وہ مخصوص باوقار روب برقرار رکھا، لیکن اس کی سرمئی آنکھیں اب بھی صرف اور صرف میرال کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ گاز نے جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ شہاب نے اپنی دوسری تندرست بازو کو میرال کے گرد پھیلایا اور اسے نہایت مان کے ساتھ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بٹھایا، جبکہ میرال مسلسل روتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے اس کو زخم کی دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کالی لینڈ کروزر جب طوفانی رفتار سے شہر کے سب سے بڑے نجی ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی تو گاڑی کے اندر ایک گہرا رومانوی سکوت طاری تھا۔ شہاب نے اپنا بڑا کسرتی ہاتھ میرال کے لرزتے ہوئے مخملی ہاتھ پر رکھا اور دھیمی رسیلی آواز میں سرگوشی کی، بس کرو شاہ بیگم، تمہارے ناسوں کی تپش میرے اس زخم سے زیادہ گہری ہیں۔ ارمغان شاہ کو ایک معمولی گولی نہیں مار سکتی، جبکہ اس کی زندگی اب اس کے ساتھ بیٹھ کر سفر کر رہی ہو۔
میرال نے حیا اور فکر کے ملے جلے جذبات سے اپنی لمبی پلکیں جھکا دی اور نادانستگی میں اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے 3 ماہ کے حاملہ پیٹ کو چھوا جب ان کے عشق کی سچی نشانی دھڑک رہی تھی۔ ہسپتال پہنچتے ڈاکٹروں کی ٹیم نے شہاب کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں منتقل کیا۔ گولی شانے کے گوشت کو چھوتی ہوئی گزری تھی، اس لیے زخم گہرا تھا مگر ہڈی محفوظ تھی۔ جب ڈاکٹر شہاب کے زخم پر ٹانکے لگا رہے تھے، میرال باہر راہداری میں کھڑی شیشے کے پار سے اپنے اس مغرور اور جنونی شوہر کو دیکھ رہی تھی جو آج اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگا چکا تھا۔ اس کے دل ہی دل میں اعتراف کیا کہ وہ کانٹریکٹ میرج تو صرف ایک بہانہ تھی، حقیقت تو یہ تھی کہ وہ شہاب کی دیوانی ہو چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب شہاب کو پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا تو میرال دھیمے قدموں سے اس کے بیڈ کے قریب آئی۔ شہاب نے آج اپنی اس نوابی انا کو ہمیشہ کے لیے پسے پوچھ ڈال کر میرال کا ہاتھ چوما اور بولا، میرال آج سے ہم حویلی کے ایک نئے رشتے کے ساتھ جائیں گے جہاں کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوگا، صرف تم اور میں ہوں گے۔ اگلے 2 دن ہسپتال میں میرال نے ایک مخلص اور محبت کرنے والی بیوی کی طرح شہاب کی دن رات خدمت کی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اسے سوپ پلاتی، اس کی دوائیوں کا خیال رکھتی اور جب شہاب اپنی گہری نظروں سے اسے نہارتا تو وہ شرم سے گلابی ہو جاتی۔ تیسرے دن جب ڈاکٹر نے شہاب کو ڈسچارج کیا تو حویلی واپسی کا منظر دیدنی تھا۔ جیسے ہی شہاب کی گاڑی حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کو پار کر کے پورچ میں رکی، حویلی کے تمام ملازمین نے اپنی سچی شاہ بیگم پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کا استقبال کیا۔ لاؤنج کو چمیلی کی تازہ پھولوں سے سجایا گیا جس کی معطر خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ ارمان شاہ کے اس محل نما گھر میں آج 3 ماہ بعد رونق لوٹی۔ شہاب نے میرال کو سیدھا حویلی کے سب سے بڑے اور عالیشان مرکزی شاہی کمرے میں منتقل کروایا اور نوکروں کی سخت تاکید کی وہ شاہ بیگم کو کسی قسم کی تکلیف یا کام کرنے کی اجازت نہ دی جائے کیونکہ ان کا راستہ ہونا اب حویلی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ رات کے 12 بجے جب پوری حویلی چاندنی رات کے سائے میں سو چکی تھی، شہاب اپنے شانے کی پٹی سنبھالتا ہوا دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوا۔ میرال آج سفید رنگ کے خوبصورت روایتی سوتی لباس میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی اپنے لمبے گیلے بالوں کو سکھا رہی تھی۔ سفید رنگ اس کے حاملہ وجود پر ایک انوکھا اور معصومانہ وقار لا رہا تھا جسے دیکھ کر شہاب کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ شہاب پیچھے سے نہایت خاموشی اور والیانہ انداز میں آگے بڑھا اور اپنے دونوں مضبوط بازو میرال کے لچکدار کمر کے گرد پھیلا دیے۔ میرال کا نازک وجود ایک دم لرز اٹھا اور اس کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شہاب نے اپنا وجیح چہرہ جھکا کر اپنے لب میرال کے گھال کے بالکل قریب لائے اور انتہائی مدھم مخمور آواز میں سرگوشی کی، تو شاہ بیگم آج 9 دن کا وہ سحر انگیز دورانیہ بھی ختم ہو گیا اور 3 مہینے کا وہ کربناک انتظار بھی خاک میں مل گیا۔ اب ذرا آئینے میں دیکھ کر مجھے سچ سچ بتاؤ کہ اس سرمگان شاہ کے عشق کے اس دائمی حصار کی قید تمہیں کیسی لگ رہی ہے؟ کیا اب بھی تمہارے اس کانٹریکٹ کے تحت مجھ سے رہائی چاہیے؟ میرال نے حیا کے مارے اپنی پلکیں موند لیں مگر اگلے ہی پل اس نے گھوم کر اپنے دونوں مکملی ہاتھ شہاب کے چوڑے شانوں پر جما دیے اور اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر سیدھا عشق کے سمندر میں غوطہ لگا دیا۔ شہاب کی جنونی اور مخمور سرگوشی پر میرال نے حیا کے مارے اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا جہاں شہاب کے دل کی طوفانی دھڑکنیں آج صرف میرال کے نام کا ورد کر رہی تھیں۔ شہاب نے اپنی گرفت اس کی لچکدار کمر پر مزید سخت کر دی اور اپنا وجیح چہرہ جھکا کر اس کے کھلے ریشمی بالوں کو اپنے لبوں سے چھوا۔ میرال، میں نے 2 سال تمہاری ایک جھلک پانے کے لیے انتظار کیا اور تم سمجھی کہ میں جائیداد کی خاطر تم سے شادی کر رہا ہوں۔ جائیداد تو ایک بہار نہ تھا میری جان، مجھے تو بس تمہیں اپنے نام کے بندر میں جکڑنا تھا۔ شہاب کی اس مخلص اور سچے اعتراف نے میرال کے دل کو اندر تک نہال کر دیا۔ اس نے دھیمے سے اپنے ہاتھ شہاب کے شانوں پر جمائے اور اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں بہت نادان تھی شہاب، میں آپ کے اس پر جلال اور جنون سے ڈر گئی، پر آپ مجھے سمجھ آئی کہ اس جلال کے پیچھے میرے لیے کتنا بے پناہ پیار چھپا ہے۔ اب میں آپ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی۔ میرال کی یہ رسیلی آواز سن کر شہاب نے جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے عشق کی ایک اور تپتی ہوئی مہر ثبت کر دی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایسے گزرے جیسے کوئی رومانوی خواب ہو۔ شہاب اب آفس جانے سے پہلے میرال کے پاس بیٹھتا، اپنے ہاتھوں سے اس کو ناشتہ کرواتا، اس کے حاملہ وجود کا اس طرح لاڈ اٹھاتا کہ حویلی کے نوکر چاکر بھی شاہ صاحب کے چہرے پر یہ سکون دے کر دل ہی دل میں دعائیں دیتے۔ شہاب روز شام کو لوٹتے ہوئے میرال کے لیے چنبیلی کے تازہ گجرے لاتا اور اپنے ہاتھوں سے اس کی نازک کلائیوں میں سجاتا۔ میرال کا چہرہ بھی اب حمل کے 4تھے مہینے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی ایک انوکھے اور معصومانہ نکھار سے چمک رہا تھا۔ وہ حویلی کے محض ایک کاغذی بیگم نہیں تھی بلکہ وہ اس پورے ارمغان شاہ کی محل کی حقیقی ملکہ بن چکی تھی جہاں اب کسی خوف یا کانٹریکٹ کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔
وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا اور اب میرال کا 7واں مہینہ شروع ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کا حاملہ سراپا مزید دلکش اور باروب لگ رہا تھا۔ شام کی فکر اور تڑپ اب بھی اپنی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ وہ آفس کا کام بھی زیادہ تر گھر سے ہی کرتا اور میرال کو ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک شام جب چاندنی رات کے حسین سائے حویلی کے وسیع اور سبز لون میں بکھرے تھے، شہاب نے میرال کے لیے لون میں بنے شیشے کے پویلین کے اندر ایک خوبصورت کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا۔ میرال نے آج گہرے میرون رنگ کا نہایت نفیس اور زرق برق لباس پہن رکھا تھا۔ یہ وہی میرون رنگ تھا جس نے شادی کی پہلی طوفانی رات کو پہنا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر خوف نہیں بلکہ اپنے مجازی خدا کے لیے دیوانی محبت تھی۔ وہ دونوں میز کے آمنے سامنے بیٹھے اور شہاب نہایت محبت سے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلا رہا تھا کہ اچانک حویلی کا بڑا لوہے کا گیٹ کھلا اور پولیس کی ایک گاڑی سائرن بجاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میرال کے چہرے پر ایک پل کے لیے پرانا خوف ابھرا۔ اس نے گھبرا کر شہاب کا مضبوط بازو تھام لیا۔ شہاب، یہ پولیس کیوں آئی ہے؟ کیا عمر نے پھر کچھ کیا؟ شہاب نے اس کا ہاتھ تھپتھپایا۔ اس کے وجہ چہرے پر ارمغان شاہ کا وہی پرانا باروب جلال لوٹ آیا۔ وہ باوقار قدم اٹھاتا ہوا انسپیکٹر کی طرف بڑھا۔ انسپیکٹر نے آگے بڑھ کر شہاب کو سلام کیا۔ شاہ صاحب، عدالت کا آخری فیصلہ آ چکا۔ احمد اور اس کے گنڈوں کو گواہ اقدام قتل دھوکہ دہی کے جرم میں 10 سال کی کڑی سزا سنا دی گئی ہے اور آپ کے دادا کی جائیداد کے تمام قانونی کاغذات اب مکمل طور پر میرال بی بی کے نام منتقل ہو چکے ہیں۔ اب کوئی اس پر انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ یہ سنتے میرال کی آنکھوں سے خوشی اور سکون کے پاکیزہ آنسو نکل آئے۔ اس کے ماضی کا وہ آخری سیاہ باب اور احمد کا خوف اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکا تھا، اور وہ جائیداد جس کے لیے وہ ایک کانٹریکٹ کے لے کر شہاب کے آفس گئی تھی، آج قانوناً اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی اصل جائیداد تو سامنے کھڑا یہ وجیح مرد ہے۔ شہاب نے واپس آ کر میرال کو اپنے مضبوط حصار میں لیا اور اس کے آنسو اپنے انگوٹھے سے چن لیے۔ دیکھا شاہ بیگم، قانون نے اپنا کام کر دیا۔ شہاب کے سوالیانہ اور باوقار دلاسی نے میرال کے دل کو ایک انوکھے سکون سے بھر دیا۔ احمد کا جیل جانا اور دادا کی جائیداد کا معاملہ قانونی طور پر ہمیشہ کے لیے حل ہو جانا اس بات کی گواہی تھا کہ اب ان کی زندگی میں خوشیوں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ وقت اپنی تیز رفتار سے گزرتا گیا۔ میرال کا 9واں مہینہ اپنے آخری ایام میں تھا۔ شہاب کی محبت اور فکر اب اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ رات کو بھی میرال کی دھیمی سی آہٹ پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا اور اس کے سوجے ہوئے پیروں کو اپنے بڑے بڑے گرم ہاتھوں سے دباتا، اور جب میرال اسے منع کرتی تو وہ لاڈ سے کہتا، شاہ بیگم، تم نے میری محبت کو پانے کے لیے بہت دکھ جھیلے ہیں، اب ارمغان شاہ کو اپنی ملکہ کے ناز اٹھانے کا پورا حق ہے۔ ایک سرد اور پرسکون رات جب آسمان پر چاند اپنے پورے شباب پر تھا اور حویلی کے دور دیوار پر ایک گہرا سکوت طاری تھا، میرال کو اچانک شدید درد کا احساس ہوا۔ اس کے منہ سے ایک تیز سسکی نکلی اور اس نے اپنے پاس سوئے شہاب کے کرتے کو اپنی نازک انگلیوں میں سختی سے جکڑ لیا۔ شہاب کی آنکھیں ایک پل میں کھل گئی۔ میرال کا درد سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس کا نوابی جلال آج ایک باپ اور دیوانے شور کی تڑپ میں بدل چکا تھا۔ اس نے بنا ایک پل ضائع کیے میرال کے ریشمی وجود کو اپنے مضبوط پاؤں میں اٹھایا اور نیچے کھڑی لینڈ کروزر کی طرف بھاگا۔ گاڑی طوفانی رفتار سے اسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی اور میرال کا ہاتھ شہاب کے ہاتھ میں تھا، جسے مسلسل حوصلہ دے رہا تھا۔ اسپتال پہنچے ڈاکٹر نے میرال کو فوری طور پر لیبر روم منتقل کیا۔ اس کا بھاری لکڑی کا دروازہ بند ہو گیا۔ شہاب، جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا، آج اسپتال کے سنسار راہداری میں جائے نماز بچھا کر سجدے میں گر گیا اور رو رو کر خدا سے اپنی محبت اور اپنے بچے کی زندگی کی بھیک مانگنے لگا۔ ابھی فجر کی پہلی اذان فضا میں گونجی ہی تھی کہ لیبر روم کا دروازہ کھلا اور نرس نے مسکراتے ہوئے شہاب کو خوشخبری سنائی، شاہ صاحب مبارک ہو، اللہ نے آپ کو ایک خوبصورت چاند جیسی بیٹی عطا کیا اور شاہ بیگم بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ سنتے ہی شہاب کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہہ نکلے۔ ننھی شہزادی کی آمد نے ارمغان شاہ کی حویلی کے کونے کونے کو ایک بار پھر زندگی اور قہقوں کے رنگوں سے بھر دیا۔ آج اس واقعے کو پورے 6 ماہ گزر چکے تھے اور حویلی کا ماحول کسی جنت کا نظارہ پیش کر رہا تھا، جہاں وہ جائیداد جس کے لیے کانٹریکٹ ہوا تھا وہ معصوم بچی کے نام ہو کر حویلی کے کونے میں پڑی مٹی کے برابر لگ رہی تھی۔ چاندی رات اپنے عروج پر تھی اور سفید سنگ مرمر کے فرش پر چاند کی چاندنی بکھری تھی۔ میرال اپنی شاہی کمرے کے بڑے آئینے کے سامنے کھڑی گہرے نیلے رنگ کی ریشمی ساڑی پہن رہی تھی، جس پر چاندی کی تاروں کا نفیس کام چمک رہا تھا۔ یہ وہی رنگ تھا جو شہاب کو بے حد پسند تھا۔ اس نے اپنے لمبے ریشمی بالوں کو کھلا چھوڑا اور پاؤں میں وہی روایتی بھاری پائل سجائی، جس کی چھن چھن اب شہاب کی زندگی کی سب سے خوبصورت ساز بن چکی تھی۔ عین اسی لمحے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ دھیمے سے کھلا اور شہاب اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنے بلیک کرتے کے اوپر کے 2 بٹن کھول رکھے تھے اور بالوں میں ایک بے پرواہی سی تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی میرال کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آئینے میں اس کی کچلائی آنکھوں میں جھانکا، جہاں صرف ایک مجازی خدا کے لیے دیوانی اور سچی محبت تھی۔ شام نے پیچھے سے نہایت والانہ انداز میں اپنے دونوں مضبوط بازو میرال کے لچکدار کمر کے گیت پھیلا دیے، اسے ایک ریشمی جھٹکے سے اپنے تپتے ہوئے چوڑے سینے کے محفوظ حصار میں جکڑ لیا۔ میرال کا پورا وجود اس کے لمس کی گرمی سے لرز اٹھا۔ شاب نے اپنا وجیح چہرہ جھکا کر اپنے لب میرال کے کان کے پاس لائے
اور مدھم رسیلی آواز میں سرگوشی کی، تو میری پیاری شاہ بیگم، آج ماضی کے سارے حساب کتاب بھی چکتا ہو گئے، دنیا کا ہر دکھ بھی خاک میں مل گیا، اب اس پورے ولا میں اس چاندی رات کے نیچے ارمغان شاہ اور اس کی روح زندگی بالکل ایک دوسرے کے سہار میں ہے۔ اب ذرا مجھے سچ سچ بتاؤ، اس شہاب کے عشق کی قید میں تمہیں کیسی لگی؟ کیا اب بھی تمہیں اس کانٹریکٹ سے رہائی چاہیے؟ میرا نے حیا سے اپنی لمبی پلکیں جھکائیں، مگر اگلے ہی پل اس نے گھوم کر اپنے دونوں ہاتھ شہاب کے چوڑے شانوں پر جما دی، اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر سیدھا اس کی آنکھوں کے سمندر میں جھانکا۔ شاہ صاحب، جب میں آپ کے آفس میں کانٹریکٹ لے کر آئی تھی تو میری نادانی تھی، پر مجھے نہیں معلوم تھا میرا وہ سودا مجھے اس کائنات کی سب سے بہترین اور باوقار مرد کے دل کی ملکہ بنا دے گا۔ اب مجھے اس قید خانے سے کبھی آزاد مت کیجیے گا، کیونکہ مجھے جینے کا اصل مزہ اور اپنا سچا وقار آپ کی ان تپتی باہوں کے سہار میں مل چکا ہے۔ میرال کی اس رسیلی اور مخلص آواز نے شہاب کے دل کو نہال کر دیا۔ اسے دھیمے سے میرال کی کلائی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور کمرے میں گونجتی دھیمی دھم پر اسے اپنے سینے سے لگائے دھیمے دھیمے گھمانے لگا۔ وہ کہانی جو ایک مجبوری کانٹریکٹ میرج کی شرط پہلی رات کی طوفان اور 9 ماہ بعد کے فراز سے شروع ہوئی تھی، وہ آج تمام آزمائشوں کے طوفان کو پار کر کے شہاب کے جنونی عشق اور میرال کے پاکیزہ اعتراف محبت کی بدولت ایک لازوال اور لافانی شاہکار بن کر ہمیشہ کے لیے مکمل ہو چکی تھی۔ اب ان کے بیچ نہ کوئی کاغذی ڈیل تھی، نہ کوئی گلہ، بلکہ صرف ایک دوسرے کا جنونی ساتھ تھا جس کا سحر ہمیشہ کے لیے امر ہو چکا تھا۔ ننھی شہزادی کی مسکراہٹ اور احمر کے عبرتناک انجام نے حویلی کے دیوار پر چھائے ماضی کے تمام بادلوں کو ہمیشہ کے لیے چھاڑ دیا تھا۔ شہاب نے اپنے بزنس کی سلطنت کی باغ دوڑ دوبارہ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لی، مگر اس کا اصل مرکز اب بھی صرف اور صرف میرال اور اس کی بیٹی تھی۔ وہ ایک منجھے ہوئے ذمہ دار اور بے پناہ محبت کرنے والے شوہر کی طرح میرال کا خیال رکھتا۔ ایک شام حویلی کے وسیع و گہرے سرخ نارنجی رنگوں سے نہا رہا تھا۔ شہاب آفس سے جلدی لوٹ آیا۔ اس نے دور سے دیکھا میرال سین میں بنے سفید جھولے پر بیٹھی ننھی گڑیا کو گود میں لیے لوری گا رہی تھی۔ آج میرال نے ہلکے پیلے رنگ کا ایک سادہ سا روایتی جوڑا پہن رکھا تھا۔ اس کے کھلے بال ہوا کے دوش پر اڑ رہے تھے، جس سے اس کا معصوم چہرہ کسی فرشتہ صفت حور کی طرح لگ رہا تھا۔ میرال کا پورا وجود شہاب کی جنونی اور عاشقانہ لمسی گرمی سے لرز اٹھا۔ شہاب نے اپنا وجیح چہرہ جھکا کر اپنے لب میرال کے کان کے نازک لو کے پاس لائے اور انتہائی مخمور رسیلی آواز میں سرگوشی کی، تو میری جانے جہاں، آج وہ کاغذی کانٹریکٹ بھی ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا اور دنیا کا ہر بلیک میلر بھی خاک میں مل گیا۔ اب اس پورے محل میں اس چاندی رات کے نیچے صرف ارمغان شاہ اور اس کی روح زندگی اکیلے ہیں۔ اب ذرا مجھے سچ سچ بتاؤ، اس شہاب کی جنونی عشق کی دائمی آثار کی قید تمہیں کیسی لگی؟ کیا اب بھی تمہیں یہاں سے رہائی کی کوئی چاہ ہے؟ میرال نے حیا سے اپنی لمبی مخملی پلکیں موند لی، مگر اگلے ہی پل اس نے گھوم کر اپنے دونوں نرم و نازک ہاتھ شہاب کے چوڑے شانوں پر جما دیے اور اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھیں اٹھا کر سیدھا اس کے عشق کے سمندر میں جھانکا۔ شاہ صاحب، جب میں آپ کے آفس میں وہ فائل لے کر آئی تھی تو وہ میری مجبوری تھی۔ آج میں آپ کے اس چوڑے سینے کے سہار میں کھڑی ہو کر یہ اعتراف کرتی ہوں، اگر مجھے قیامت تک بھی اس عشق کے قید خانے میں بند رکھا جائے تو میں ایک پل کے لیے بھی رہائی کا نام نہیں لوں گی۔ میں آپ کی تھی، آپ کی ہوں اور آپ کی ہی رہوں گی۔ میرال کی سچی اور مخلص آواز نے شہاب کے دل کو نہال کر دیا۔ اسے دھیمے سے اپنے باہوں میں اٹھایا اور کمرے میں گونجتی دھیمی رومانوی دھن پر اسے اپنے دل سے لگائے دھیمے دھیمے گھمانے لگا۔